بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اور رات خانزادہ تم کیا کرنے والے ہو؟ خانزادہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سوال دہرایا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا جس سے آپ کی حویلی کو نقصان پہنچے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور وہ کیا کرو گے؟ وہ اب بھی وہیں اٹکے تھے۔ میں حمالہ سے ہی شادی کروں گا بابا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ خانزادہ اس کے بابا کہنے پر کچھ پل کے لیے شاکڈ ہوئے، پھر یکدم مسکرا دیے۔ میں اسے تمہارے لیے منا لوں گا۔ خانزادہ نے بے ساختہ اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ میں یہ کام خود کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر شک نہیں کریں، میں کبھی غلط حرکت نہیں کروں گا کہ آپ کو شرمندگی یا پریشانی ہو، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ وہ انہیں یقین دلا رہا تھا اور خانزادہ کو اس پر یقین آ گیا۔ انہیں لگا اوراد کبھی غلط نہیں کرے گا، شاید ٹھیک لگا تھا یا شاید نہیں۔ الہام اپنی شوخ باتوں سے پریان کا دھیان بٹاتا انہیں کافی حد تک مطمئن کر چکا تھا۔ تو کیا واقعی ابراہیم لالا اس لڑکی سے شادی کرنے والے ہیں؟ الہام نے یاد آنے پر ماں سے سوال کیا۔ ہاں، وہ اسے سہارا دینا چاہتا ہے، اس نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ لڑکی بہت کم عمر اور دنیا سے بیزار ہے، ابراہیم جیسا سمجھدار انسان اسے سنبھال سکتا ہے۔ پریان نرمی سے بول رہی تھی۔ الہام مسکرا دیا۔ آپ نہیں سمجھیں گی یہ باتیں، ان کو سہارا نہیں دینا، انہیں محبت ہو چکی ہے اس لڑکی سے۔ اب اتنی چھوٹی لڑکی سے محبت کریں گے تو اسے پانے کے لیے ایسے ہی بہانے بنانے پڑیں گے نا، ورنہ ان کے ہاسپٹل میں کیا یہ پہلی اور آخری پیشنٹ تھی جس کا اتنا خیال ستا رہا ہے؟ الہام کی تیز گام کی طرح زبان نے پریان کو سر پکڑنے پر مجبور کیا۔ الہام، شرم لحاظ کیوں ختم ہو گیا ہے تم میں؟ وہ بڑا بھائی ہے جس پر یوں بول رہے ہو، بہت بدتمیز ہو گئے ہو، کسی اور کے سامنے ایسی بات کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ پریان نے آنکھیں دکھائیں تو وہ آنکھیں گھماتا بے نیازی سے سر ہلانے لگا، مگر انداز بتا رہا تھا اثر بالکل نہیں ہوا۔ جبکہ وہاں ابراہیم ثنا بیگم کی ناراضگی پر سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا، زرش تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، اچھے گھر کی لڑکی ہے وہ، میں نے مہمان کے طور پر بھیجا تھا کہ چلو حویلی میں کچھ مصروف رہے گی، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسے ملازمہ بنا لے۔ ایک تو آپ نے میری ہونے والی بیوی کو ملازمہ بنا کر اس کی حالت خراب کر دی، اوپر سے آپ ناراض بھی مجھ سے ہو رہی ہیں۔ ابراہیم جب ان کی مسلسل بحث سے تنگ ہوا تو تنک کر بولتا انہیں حیران کر گیا۔ تمہارے باپ اور ماموں نے تو ہمیں سیدھی بات ہی نہیں بتائی، اسے لا کر کہہ دیا ابراہیم نے بھیجی ہے لڑکی، کام وام کروا لینا، مہمان کا ایسے کون کہتا ہے؟ ثنا بیگم زج ہوئی۔ تو یہ سوال بابا سے میں خود کر لوں گا، آپ نے مجھ سے بھی تو پوچھنا تھا، اسے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا۔ ابراہیم نے خفگی سے انہیں جتایا۔ تم نے بھی تو مجھے کچھ نہیں بتایا، تمہارا بھی تو چکر لگتا رہا تھا، ایک بار نہیں پوچھا کس حال میں ہیں، اب دادی کے لیے عدالت سجائے بیٹھے ہو۔ ثنا بیگم نے ناراض نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اس کی لاپرواہی کا احساس دلایا تو وہ شرمندہ ہوا۔ میں کیسے نامحرم کے لیے آتے جاتے سوال کرتا؟ وہ جھوٹا بہانہ بناتا خود کو بچا گیا۔ ہاں تو اب وہ تمہارے نکاح میں ہیں جو سوال کر رہے ہو؟ ثنا بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ نکاح کرنے دیں تب نہ، وہ خفگی سے بڑبڑایا۔ دیکھ رہی ہو اس کی زبان، اب تم ویسے بھی خوش ہو جاؤ، تمہارے ماموں نے تو قسم کھا لی ہے ہر حربہ آزمائے گا اپنی بات منوانے کے لیے، تمہاری خانی مورے اب نکاح کروائے گی چاہے میں ذلت سے مر جاؤں۔ ثنا بیگم غصے سے بول رہی تھی، وہ ہنسی دبا گیا۔ ایکان کمرے میں داخل ہوئی تو رباس آنکھوں پر
بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب پہنچ کر اسے دیکھنے لگی۔ گل جان بیگم کی ہدایت یاد آ رہی تھی۔ خان صاحب آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ ایقان نے مدھم لہجے میں سوال کیا، مگر وہ سویا ہوا تھا۔ وہ جھجک کر اس کے قدموں کے پاس بیٹھتی اس کے پیر دبانے لگی۔ ماہد خان ذلیل کر کے یہ سب کام کرواتا تھا، مگر عباس عزت اتنی دے رہا تھا کہ ایقان کا دل چاہنے لگا تھا اس کی خدمت کرے۔ وہ نرمی سے نیند میں گم پڑے عباس کے پیر دباتی مسکرا رہی تھی۔ پہلی بار کسی کی ایسے خدمت کرتے ہوئے نہ اسے ذلت کا احساس ہو رہا تھا نہ شرمندگی ہو رہی تھی، بلکہ دل کو خوشگوار سا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آنے لگی تھی خدمت کرنا برا نہیں ہے، ہاں مگر خدمت کروانے کے قابل مرد بھی تو ہو، وہ جو خود بھی ذلیل نہ کرے، محبت اور احترام دے۔ ایسے مرد کا تو لازم ہے اس کی عزت کی جائے، محبت بھی دی جائے اور خدمت بھی کی جائے۔ موبائل کی چنگاڑتی آواز پر عباس جاگا تو پیروں پر نرم لمس محسوس کر کے اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ پیر کھینچ کر وہ حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ ایقان اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات پر گھبرا گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ اسے گھور کر دیکھتا وہ کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا گیا۔ ہاں جی کیا بات ہے؟ وہ بولا، اور ایقان جو بھاگنے کے چکر میں تھی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا گیا۔ یعنی بعد میں کلاس لگنے والی تھی۔ ایقان روحان سی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اسوان کہاں گئی؟ عباس کا حواس باختگی سے کہا جملہ ایقان کو بھی متوجہ کر گیا تھا۔ ادب خان یونی پہنچے تو وہ تینوں اڑے ہوئے حواس کے ساتھ اسوان کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ خان رباس کو کال کر کے علیحہ نے اسوان کی گمشدگی کا بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ادب خان کی ہدایت پر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ ادب خان یونی میں داخل ہو گئے۔ اسوان کہاں چلی گئی آخر؟ یہ کوئی وقت تھا گھومنے کا؟ کہاں ڈھونڈیں گے اسے؟ علیحہ غصہ ہو رہی تھی۔ حمالہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ انکل اسوان نہیں آئی کیا؟ ادب خان لوٹے تو حمالہ نے سوال کیا۔ وہ اکیلے آئے تھے اور حیرت تھی کہ وہ گاڑی میں سوار ہوتے ہی گاڑی اسٹارٹ کر رہے تھے۔ بیٹا وہ گھر جا چکی ہے، اس کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ ادب خان کی ادھوری مشکوک بات پر وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی تھیں۔ ادب خان پریشان سے گاڑی چلا رہے تھے، وہ بتا کر تو جا سکتی تھی۔ گلالئی نے منہ بسورا۔ ان کے دماغ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھے، مگر ادب خان کو کیسے جھوٹا مان لیتی۔ ادب خان انہیں حویلی چھوڑتے ہی گلالئی کو اپنے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا ہاشم خان اپنی چال چل چکا ہے، مگر پریشانی یہ تھی کہ خانزادہ کی اپنی طبیعت ابھی ٹھیک نہ تھی۔ انہیں ٹینشن دینا اچھا نہیں تھا اور نہ بتانا بھی نقصان تھا۔ حمالہ اور علیحہ حویلی پہنچی تو خانزادہ کے ہاسپٹل جانے کی خبر سن کر دھک سے رہ گئیں۔ آج کے دن 2 جھٹکے مل چکے تھے، وہاں اسوان اور یہاں خانزادہ۔ گھبراہٹ کے مارے دونوں ہی رونے لگیں۔ علیحہ پاگل، اب وہ ٹھیک ہیں، صرف احتیاطاً انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے، انہیں کل صبح لے جائیں گے واپس۔ عباس جو اسی وقت ہاسپٹل سے لوٹا تھا علیحہ کو تسلی دیتے ہوئے سینے سے لگا گیا۔ وہاں مرحا نے روتی ہوئی حمالہ کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھا اور گہرا سانس بھر کر اس کا سر تھپکا۔ جانتی ہو ان کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ تمہارے انکار نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ تم ان کی بہو بنو، مگر تمہاری بے وجہ ضد نے انہیں ڈپریس کر دیا ہے اور تمہارے بابا کو بھی شرمندہ کروا دیا۔ مرحا جانتی تھی وہ اس وقت پریشان ہے، اسی لیے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ ماری۔ ان کی مجبوری تھی، انہیں حمالہ کی بہتری کے لیے اسے پریشرائز کرنا ہی تھا۔ مگر میں اورات لالا کے ساتھ کیسے؟ روتی ہوئی حمالہ نے بے بسی سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حمالہ کیا تم نہیں چاہتی ہمیشہ ہمارے پاس رہو، اسی حویلی میں پلی بڑی ہو؟ کیا اوراد میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ مرحا نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ حمالہ کو سمجھا لینا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ خانی بیگم اسے سمجھانے کا ٹھیکہ لیتی، اور ان کے سمجھانے کا طریقہ کسی کو بھی پسند نہ آتا۔ حمالہ ان کے سوال پر سر جھکا گئی۔ جو اس کا جواب تھا وہ یقیناً باقی سب کے لیے بے ضرر
وجہ ہوتی تمہاری پھپھو زرشے بھی اپنی شادی سے ڈری ہوئی تھیں۔ میں بھی تمہارے بابا کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی تھی۔ پوروا اور عیسیٰ لالا کی شادی بھی حدید لالا نے کی تھی، اور دور کیوں جاتی ہو، ایکان بھی راضی نہیں تھی۔ ہم میں سے کسی کو غیر مطمئن یا اداس دیکھا ہے تو بتاؤ۔ ہم تم پر جبر نہیں کرنا چاہتے ہمالا، مگر سوچ لو، کبھی کبھی ہم اپنا اچھا برا نہیں جان سکتے اور بڑوں کے فیصلے ہماری زندگی سنوار دیتے ہیں۔ میرا اسے نرمی اور سلیقے سے ساری بات سمجھا کر سوچنے کا کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ ہمالا آنکھیں رگڑتی سسکیاں دبانے لگی۔ اس کے تحفظات سب کے سمجھنے کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ چہرہ دھو کر اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کا ارادہ الہام کے پاس جا کر اسے اپنے ساتھ دینے پر راضی کرنے کا تھا۔ اسے یقین تھا اسے صرف الہام ہی سمجھ سکتا ہے، اور رات کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے کھلے دروازے سے سامنے اسے کھڑا دیکھا تو اپنی ازلی لاپرواہی کی وجہ سے اس کے کمرے میں گھستی چلی گئی۔ شہر جانے کی تیاری کرتا اوراد اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ سنجیدگی اور کچھ حیرت سے سوال کرنے لگا۔ لالا، آپ شادی سے انکار کر دیں اور چاچو کو سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا سوال نظر انداز کر کے وہ بولی اور رات کے ماتھے پر بل پڑی۔ اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ابرو چڑھا کر بولا اور چہرے پر چھائی نمی اور سرخی دیکھ کر لب بھینچے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ رونے کی چغلی کھا رہا تھا، اور یہی بات اور رات کو جھلسا گئی تھی کیونکہ آپ کا رویہ بتاتا ہے آپ کو میں پسند نہیں ہوں۔ وہ سکون سے الزام لگا گئی۔ میرے رویے پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی سے انکار کرنے کی ضد چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ وجہ بتاؤ تو شاید کوئی کام بن جائے۔ اور رات نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے استفسار کیا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو میرے خٹک حویلی جانے پر اعتراض ہے۔ وہ ایسے بولی جیسے اسے شرمندہ ہونے پر مجبور کر رہی ہو۔ ہاں بالکل ہے، اور تمہارا وہاں جانا، وہاں والوں سے ملنا سختی سے منع ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا پلٹ کر خود پر پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ مگر میں وہاں والوں سے تعلق ختم نہیں کر سکتی۔ میری نانی جان وہاں رہتی ہیں، میرے ماموں ہیں، صرف ایک ماہد لالا۔ ہمالا زچ ہو کر بول رہی تھی جب وہ یکدم پرفیوم کی شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر زور سے پٹک کر رکھ گیا۔ ہمالا اچھل کر رہ گئی۔ اس گھٹیا انسان نے ایکان سے درندوں والا رویہ رکھا اور پوری خٹک حویلی نے چپ چاپ تماشا دیکھا۔ سب ایک جیسے جنگلی لوگ ہیں۔ تمہاری وہاں جانے کی نہ پہلے گنجائش تھی نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ باقی بات مجھ سے تب کرنا جب ہماری شادی ہو جائے گی، اور اب میرے کمرے سے جاؤ۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہونی چاہیے ہمالا۔ منہ اٹھا کر کسی کے بھی کمرے میں نہیں گھس جایا کرو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں باور کروا رہا تھا۔ لہجے میں نرمی رکھی تھی مگر الفاظ سختی بھرے تھے۔ ہمالا کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگیں۔ میں تو ایسی ہی ہوں، اور میں نہ آپ کو پسند ہوں نہ خانی مورے کو۔ آپ دونوں بس مجھے ذہنی اذیت دینے کے لیے یہاں رکھے گے اور کچھ نہیں۔ وہ بھڑک اٹھی۔ اس زبردستی سے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تم جیسی بھی ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں سدھار لوں گا۔ تمہاری شادی اس حویلی سے باہر نہیں ہو سکتی، یہ بات دماغ میں بٹھا لو۔ تم اب دوبارہ جس وقت انکار کرو گی میں اسی وقت مولوی بلوا کر نکاح پڑھوا لوں گا، اسی لیے خاموشی سے یہ چند دن اپنی مرضی سے گزار لو۔ وہ سنجیدگی سے دھمکا رہا تھا، اور وہ صرف بات نہیں کرتا، وہ جو کہہ رہا تھا کر بھی سکتا ہے۔ اس کی اہمیت تو وہ ویسے بھی دیکھ چکی تھی۔ حویلی میں کسی نے بھی اوراد کو کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ ہمالا کو ہی سمجھانے میں مصروف تھے۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر زبردستی میری شادی کی گئی تو کبھی خوش نہیں رہیں گے آپ۔ ہمالا روتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے دھمکا رہی تھی، یعنی ایسی بہادر اور اتنی ہمت والی تھی۔ اوراد نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا۔ ہاں بس ڈر اس کے لہجے میں واضح تھا۔ بے بسی سے آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اوراد کو اس پر بے طرح ترس آیا۔ وہ ناسمجھ لڑکی تھی جو فی الحال خود پر لگائی جانے والی پابندیوں کو ماننے سے انکاری تھی۔ وہ اسے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور اس سے دستبردار تو بالکل نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے اس سے رخ پھیرتا یوں ظاہر کر گیا جیسے نظر انداز کر رہا ہو۔ وہ پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔
میرے کس رویے سے لگا کہ میں ناپسند کرتا ہوں۔ اب کیا مجھے واضح الفاظ میں کہنا ہوگا کہ میں محبت کرتا ہوں؟ اور ہاتھ خالی دروازے کو گھورتا بڑبڑا کر رہ گیا۔ عثمان کو جو انجیکشن لگایا گیا تھا وہ بہت ہیوی ڈرگ تھی۔ ایاد اسے ہاسپٹل ایمرجنسی میں لا کر اب خود باہر کوریڈور میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ دماغ یونی میں ہوئے واقعے پر اٹکا تھا۔ بے ہوش ہو چکی عثمان کو وہ پہلے تو اپنے آفس میں لے گیا تھا۔ وہ نشے میں جھولتی اس کے حصار میں سمٹتی جا رہی تھی۔ ایاد ابھی اس کی حالت سے گھبرا رہا تھا کہ میثم اس کے آفس کے باہر پہنچ گیا۔ وہ دروازے پر گیا تو سامنے میثم نے کسی لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر وہیں روکا ہوا تھا اور ایاد کے سامنے کوئی موبائل لہرایا۔ بیڈ نیوز برو، تم جب اپنی اسٹوڈنٹ کو سنبھالنے میں مگن تھے، یہ لڑکا تمہاری پکچرز بناتا رہا اور ابھی تمہارے آفس کی مووی بھی بنائی۔ میثم کی بتائی بات پر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ تیز سے اس لڑکے کے چہرے پر زوردار گھونسا دے مارا۔ ادھر دو موبائل۔ ایاد نے میثم سے موبائل جھپٹا۔ اور ایک اور تازہ خبر، اب چاہے تو موبائل توڑ دو، یہ سب کچھ کسی نمبر پر سینڈ کر چکا ہے اور سب کچھ سین بھی ہو چکا ہے۔ میثم کی دوسری اطلاع پر ایاد کا دماغ بھگ سے اڑا۔ لڑکا منہ سجائے کھڑا تھا۔ سر، مجھے بس جو کرنے کا کہا گیا تھا میں نے کر دیا، مجھے پیسے ملے تو۔ اس لڑکے کی بات ایاد کے تھپڑ پر ادھوری رہ گئی۔ ایاد خان پاگل ہو اٹھا تھا۔ میثم وہاں موجود نہ ہوتا تو شاید اس لڑکے کا قتل کر ڈالتا۔ میثم نے اس لڑکے کو اس سے چھڑوا کر وہاں سے ہٹا دیا۔ ریلیکس، اب یہاں مار دھاڑ کرنے کا فائدہ نہیں، آگے کی سوچو۔ بائی دی وے، میں ویڈیو دیکھ چکا ہوں اور اسے دیکھ کر بہت غلط امپریشن پڑا مجھ پر۔ اگر میں سب خود نہ دیکھتا تو کچھ اور سمجھتا، میثم نے صاف گوئی سے کہا اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ ایاد نے پلٹ کر عثمان کو دیکھا جو نشے کی وجہ سے مچل رہی تھی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایاد نے ہاتھ میں پکڑا اسمارٹ فون کھول کر چیک کیا تو اس میں موجود ویڈیو اور پکچرز واقعی نازیبا لگ رہی تھیں۔ ان میں وہ اور عثمان بہت قریب تھے۔ یا اللہ! غصے سے ایاد کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے موبائل اپنے سامان میں پٹک کر پھینکا اور اپنے موبائل پر اورات کو کال ملا لی۔ اسے سب بتایا تو اس نے عثمان کو ہاسپٹل پہنچانے کو کہا۔